العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين وشفيع المذنبين والمجرمين الملقب بطه وياسين النبي المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا صلوات بھیجیے محمد والا مجلس حسینی قبہ حسینیہ کا حق رکھتی ہے۔ شیخ جعفر شوشتری نے اپنی عظیم کتاب خصائص حسینیہ میں اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ جہاں کہیں بھی مجلس امام حسین برپا ہو اس کا مقام وہی قبہ حسینی کا، حرم حسینی، روضہ حسینی کا مقام ہے، اور قبہ حسینی سے کبھی بھی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ جو بھی دعا کی جائے دعا قبول ہوتی ہے۔ لہذا ابتداً اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اس خاص مقدس مقام پر عظیم ایام میں اور اس ماحول، اس عالم میں کہ جہاں ہر شخص کسی نہ کسی زاویے سے پریشان ہے، اس مجلس کے طفیل میں شہزادی کونین کے صدقے میں بارگاہ خداوندی میں ملتجی ہیں، پالنے والے ہماری اس عبادتوں کو، ان عبادتوں کو قبول فرما۔ پالنے والے جو بھی مومن مومنہ جہاں کہیں بھی جس مشکل میں مبتلا ہو اس مشکلات کو برطرف فرما۔ پالنے والے جو مومنین جہاں کہیں بھی مریض ہیں، یہاں پہ ہیں، اپنے گھر ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، قابل علاج ہیں، لا علاج ہیں، خصوصاً ان مجالس کے بانی ہمارے عزیز محترم فیاض صاحب، پالنے والے تجھے امام سجاد کا واسطہ جتنے بھی یہ مریض ہیں ان کو شفائے عاجل و صحت کامل عطا فرما۔ پالنے والے ہم سب جتنے بھی سامعین یہاں پہ موجود ہیں مجلس میں یا میڈیا کے ذریعے سے اپنے اپنے وطن میں جہاں کہیں بھی ہماری ان مجالس سے مستفید ہو رہے ہیں، ان کے جتنے بھی مرحومین ہیں دنیا سے جا چکے ہیں، یا جو بھی شیعہ دنیا سے چلا گیا ہے اور اس کی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے، خصوصاً محترم فیاض صاحب کے اہلیہ، پروردگار ان مجالس کا ثواب ان مرحومین کی ارواح کو ایصال فرما، ان کے درجات بلند ہیں، بلند تر فرما، پروردگار ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پالنے والے ہماری ان مجلسوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ہماری نیتوں کو، ہمارے خلوص کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔
پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما، آمین یا رب العالمین۔ بلندر صلوات پڑھیں محمد۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے قرآن کریم میں آیات ولایت۔ اس سلسلے میں ہم خرامہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کل کی گفتگو ہماری یہاں تک ختم ہوئی تھی کہ قرآن کریم میں جہاں بہت زیادہ آیات ولایت موجود ہیں، چاہے لفظ ولایت ان میں آیا ہو یا نہیں آیا ہو، یا جن میں وہ کہ جہاں خود لفظ نہیں آیا ہے لیکن اس کے پیچھے اس کے پس منظر میں بغیر ولایت کے وہ معنی نہیں حاصل ہو سکتے۔ بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جہاں لفظ ولایت نہیں آیا ہے لیکن اگر ولایت نکال لی جائے تو وہ آیات اپنا معنی نہیں دے سکتی۔ چند آیات ہم نے گزشتہ گفتگو میں عرض کی، لیکن اب ہماری گفتگو ان آیات میں آ چکی تھی کہ جن میں خود ولایت کا لفظ آیا بھی ہے اور ولایت سے وہی ولایت مراد بھی ہے جو ہمارا مقصد ہے۔ اسی سلسلے میں سب سے عظیم آیت کہ جس کو آیے ولایت ہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کل ہماری گفتگو اسی آیت پہ چلتی رہی اور وقت کے دامن میں گنجائش نہیں رہی، نتیجتاً ہم نے گفتگو کو ختم کیا۔ لیکن ابھی بہت سے مطالب ایسے باقی تھے جو اس آیے ولایت میں قابل ذکر ہیں اور ہونے بھی چاہیے۔ ہم نے یہ آیت سورہ مائدہ کی 55ویں آیت، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اس میں کل کی گفتگو میں بیان کیا کہ یہاں انما ولیکم اللہ، ولی اسی معنی میں ہے کہ جس معنی میں غدیر کے خطبے میں من کنتو مولا ہے، یعنی بہرحال اب تمہید میں وارد نہیں ہو رہے ہیں، بہت جلدی یعنی فوراً ہی اپنے اصل مقصد میں وارد ہو گئے ہیں، اس لیے کہ ظاہر تمہیدی گفتگو کی جائے تو پھر وقت بہت زیادہ لگ جاتا ہے، لہذا اپنے اصل مقصد میں جو غدیر کے خطبے میں من کنتو مولا، جو مولا کا ترجمہ غدیر کے خطبے میں ہے، وہی اسی مولا کا وہی ترجمہ اس آیت میں ولی کا ترجمہ ہے۔ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، غدیر کا مفصل خطبہ، یہ خاص جملہ، اس خطبے کا یہ جملہ، یہ لفظ مولا، اس مولا کے وہی معنی ہے جو اس آیت میں ولی کے معنی ہے۔ انما ولیکم اللہ، ولی مادہ دونوں کا ایک ہے، ولایت، مولا بھی ولایت سے ہے، ولی بھی ولایت سے ہے۔ ہماری گفتگو کا عنوان بھی ولایت ہے، قرآن کریم میں آیات ولایت، لہذا اس خطبے کے اس جملے کی تشریح کے لیے کہ اگر یہ سمجھنا چاہیں کہ اس خطبے میں مولا سے مراد کیا ہے تو اس آیت کو دیکھ لو، اور اگر اس آیت کی تشریح چاہیے کہ انما ولیکم اللہ میں ولی سے مراد کیا ہے تو غدیر کے خطبے کے مولا کو دیکھ لو، جو معنی اس خطبے میں مولا کے ہیں وہی معنی اس آیت میں ولی کے ہیں۔ گویا یوں کہا جائے کہ خطبے کی تشریح اور تفسیر یہ آیت کر رہی ہے اور اس آیت کی تشریح اور تفسیر خطبہ کر رہا ہے۔ صلوات دیجیے محمد وآل محمد۔ دونوں کے ایک جگہ، دونوں ایک دوسرے کے لیے معید مطلب ہیں۔ انما ولیکم اللہ میں ولی کا وہی معنی ہے جو من کنتو مولا میں مولا کے معنی ہے، دونوں ایک ہی باب سے ہیں، ایک ہی مادہ ہے، ایک ہی مشتق اشتقاق، دونوں کا وہی مولا اور ولی، حتیٰ کہ خود مولا اسی ولایت سے، ولا سے ہے۔ عربی زبان میں
باقاعدہ خود ولی ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی مفعول کی شکل میں، کبھی فاعل کی شکل میں۔ خود ولی میں بھی یہ خاصیت ہے کہ قرآن کریم میں ولی متعدد جگہ آیا ہے، تقریباً کوئی 20-22 جگہ پر، ان 233 آیات میں یہ ولی قرآن میں کبھی فاعل کے معنی میں ہے، کبھی مفعول کے معنی میں ہے۔ چونکہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں فاعل ہو، یہ ہو سکتا ہے صفت مشبہ ہو ولی، لہذا کہیں کہیں مفعول کے معنی میں بھی آیا ہے، کہیں کہیں فاعل کے معنی میں بھی۔ خود مولا بھی اسی طرح، کہیں فاعل کے معنی میں، کہیں مفعول کے معنی میں۔ لہذا خود ولی اور مولا دونوں کے ایک معنی ہے۔ لہذا انما ولیکم اللہ میں ولی کی تفسیر من کنت مولا کا مولا کر رہا ہے، اور خطبہ غدیر میں من کنت مولا کی تفسیر آئے انما ولیکم اللہ کر رہی ہے۔ اور یہ ہماری اپنی تفسیر نہیں ہے، ہمارے مخالفین بھی جب اس کی خلاف ورزی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی ہم نے دیکھا کہ کبھی یہ مولا کی مخالفت کر رہے ہیں، کبھی ولی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یعنی ہم ہی نہیں، وہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ جو مولا کے معنی ہے وہی ولی کے معنی ہے، جو ولی کے معنی ہے وہی مولا کے معنی ہے۔ آپ باقاعدہ مخالفین کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، وہ جب اس ولایت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور معنی لیتے ہیں کبھی دوست کا، کبھی ناصر کا، تو وہاں کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ولی کے معنی دوست کے ہیں، کبھی کہتے ہیں مولا کے معنی دوست کے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ولی کے معنی ناصر کے ہیں، مددگار کے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ مولا کے معنی ناصر کے ہیں، مددگار کے ہیں۔ تو گویا کہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ ولی اور مولا ایک ہیں، ہمارا مخالف بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ولی مولا کے معنی میں ہے، مولا ولی کے معنی میں ہے۔ تو اب یہاں سے اس نتیجے پہ بات آ گئی کہ معنی دونوں کے ایک مطلب حل ہوا۔ دوسرا مطلب یہ کہ آپ غدیر میں مولا کا مصداق دیکھیں، پورا خطبہ پڑھیں، من کن تو مولا پہ پہنچیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ مولا کون۔ تو ظاہر ہے تمام اپنے ہوں یا پرائے ہوں، مخالف ہوں، دشمن ہوں، دوست ہوں، سبھی یہ کہیں گے کہ خطبہ غدیر میں من کنت مولا سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں۔ آدمی یا تو انکار کر کے بھاگ جائے گا، یا اگر قبول کر رہا ہے کہ ہاں یہ خطبہ ہے غدیر میں، تو اب اس سے پوچھو کہ پیغمبر نے اپنے ہاتھوں پہ کس کو اٹھا کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہدانی، یا تو بالکل انکار کہ بعض ایسے ملے ہیں تاریخ میں کہ جو اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ جس پر تواتر کے باوجود بھی انکار ہے، تو ان کی تو بات ہی الگ ہے۔ من کانا فی ہذہ الاعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے، اس کو تو تذکرہ کرنا بیکار ہے۔ لیکن جس نے بھی غدیر میں کا اعتراف کیا ہے کہ معمولاً سب نے کیا ہے، شاذ و نادر کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کے لیے دلیل آج عصر حاضر میں یہاں علامہ امینی کی الغدیر پوری دنیا تسلیم کیے ہوئے ہے کہ بہر الغدیر کا واقعہ ہوا ہے۔ اب کسی سے بھی پوچھو، اپنا ہو، پرایا ہو، دوست ہو، دشمن ہو، تو یہی کہے گا کہ مولا سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جناب علی، ہم نے غدیر کو تو مان لیا ہے، کوئی نہیں دنیا میں، غدیر کو تو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ رسول نے علی کو اٹھایا تھا یا کسی اور کو اٹھایا تھا۔ دنیا میں ایسا کوئی نہیں ملے گا۔ یہ تو ہے، ممکن ہے، جو ہم نے کہا کہ غدیر سے بالکل ہی انکار کر دیا جائے، وہ الگ بات ہے کہ نہیں کہہ کر سکتے، لیکن جس نے بھی غدیر کو اقرار کیا کہ معمولاً سب نے کیا ہے، پھر مصداق میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہر آدمی مانتا ہے کہ من کنت مولا کا مصداق ہے علی، بین ہی آئے ولایت میں بھی اگر یہ قبول کر لیتے ہیں کہ یہ ہے، تو پھر سب نے لکھا ہے کہ یہ آیت حالت رکوع میں علی نے زکوٰۃ دی ہے تو نازل ہوئی ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ حل ہوا۔ معنی کے اطلاع سے بھی جو مولا کے معنی ہے وہی ولی کے معنی ہے، جو ولی کے معنی ہے وہی مولا کے معنی ہے، یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ،
جو وہاں غدیر میں مولا سے مراد ہے وہی آیت میں ولی سے مراد ہے۔ یہ دوسرا مذہب سب نے لکھا ہے کہ من کنت مولا میں مولا سے مراد مولا کائنات کو امیر المومنین کو رسول نے اٹھایا ہے۔ وہی سب لکھتے ہیں کہ یہ آیے ولایت انما ولیکم اللہ ورسولہ، یہ آیے ولایت بھی علی ہی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ آپ نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے اور زکوٰۃ دینے کی صورت میں آیت نازل ہوئی، لہذا مولا کے مصداق بھی علی ہیں، ولی کے مصداق بھی علی ہیں۔ یہ دو باتیں واضح ہو چکی ہیں، کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے کہ جناب ہم غدیر کو تو مانتے ہیں لیکن اختلاف اس میں ہے کہ رسول نے علی کو اٹھایا تھا یا کسی ایرا غیرہ نتھو خیرہ کو اٹھایا تھا۔ دنیا میں کہیں کوئی نہیں ملے گا کہ جو اس پہ جا کے اختلاف کرے کہ علی کو اٹھایا یا کسی اور کو اٹھایا۔ لہذا یہاں تک بھی بات مسلم ہو چکی ہے کہ دونوں کے مصداق بھی ایک ہی ذات ہے۔ اب چند جگہ پہ پھر جا کے، چونکہ ہم نے کل کی گفتگو میں تمہیدی گفتگو یہی کی تھی کہ ظاہر ہے آپ نے خطب غدیر کو بھی مان لیا ہے، الغدیر جیسی کتاب، ابقاد الانوار جیسی کتاب اور سینکڑوں کتابیں اس موضوع پہ لکھی گئی، آپ نے آیے ولایت کو بھی مان لیا ہے جو قرآن کریم کی آیت ہے، اس کو تو نہیں نکال سکتے ہیں چونکہ قرآن کی آیت ہے، اس کو بھی مان لیا ہے۔ لہٰذا ولی اسی معنی میں ہے جو مولا، اور مولا اسی معنی میں ہے جو ولی کے معنی ہے۔ یہ بھی واضح ہے، مصداق بھی واضح ہے کہ مولا سے مراد بھی علی ہے، ولی سے مراد بھی علی ہے۔ وہاں بھی پیغمبر ہی نے علی کو اٹھایا ہے، یہاں بھی حالت رکوع میں علی ہی نے زکوٰۃ دی ہے۔ یہاں تک واضح ہونے کے بعد اب جو مسئلہ مسلمانوں کے ساتھ آتا ہے وہی جو ہم نے کل گفتگو میں عرض کیا کہ اب اپنی جان بچائیں تو کیسے بچائیں۔ لہذا معنی پہ جا کے بحث کی جاتی ہے کہ جناب ولی یا مولا کے معنی کیا ہیں۔ ہم مسلسل ابتدائی گفتگو سے پہلی مجلس سے اب تک یہی واضح کر رہے ہیں کہ چاہے لغت کو اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے اصطلاح کو اٹھا کر دیکھ لیں، تفاسیر کو اٹھا کے دیکھ لیں، اپنے عربی اشعار کو اٹھا کے دیکھ لیں، عربی زبان کی ادبیات آپ سب کے سامنے ہے، اسی نتیجے پہ نکلیں گے۔ حتیٰ کہ وہ آیات بھی، ان کی تکرار ہمیں نہیں کرنی ہے، چونکہ 7ویں مجلس ہو چکی ہے اور ہم بار بار کر رہے ہیں، بار بار اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جناب وہ دلائل جو دیتے ہیں کہ قرآن میں کبھی شیطان کی ولایت سے انکار ہے، کبھی یہود و نصارہ کی ولایت سے انکار ہے، تو اگر ولی کے معنی سرپرست ہوتے تو یہ کیا؟ ہم نے وہاں بھی تذکرہ کیا ہے کہ نہیں، وہاں بھی دوست اور ناصر نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کی ولایت سے انکار بھی، اس ولایت سے مراد بھی یہی سرپرستی ہے، حکومت ہے۔ یعنی خدا نے انکار یہ کیا ہے کہ خبردار، یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست نہ بناؤ، اپنے اوپر حاکم نہ بناؤ، اپنے اختیارات ان کے ہاتھ میں نہ دے دو۔ تو وہاں پہ بھی ولایت اسی معنی میں ہے، دوستی کے معنی میں نہیں ہے، مدد کے معنی میں نہیں ہے، اسی اصلی معنی میں ہے، چاہے مثبت صورت میں ہو یا منفی شکل میں۔ ان کی دوستی اختیار کرو، اللہ کی، رسول کی، مومنون کی، تو بھی یہی معنی۔ ان کی ولایت اختیار نہ کرو، شیطان کی، مشرکین کی، یہود کی، نصارہ کی، وہاں بھی یہی معنی ہے۔ تو اب یہ ہمارے پاس جو اس سلسلے میں اور باریکیاں ہیں، اور ان کے پاس اس سلسلے میں جو اپنے جان بچانے کے لیے حربے اختیار کیے گئے ہیں، کیوں اختیار کیے کل ہم نے بیان کر دیا ہے کہ یا بک چکے ہیں یا سادہ مسلمان ہیں، نہیں سمجھے، چونکہ ایک عقیدہ راسخ ہو چکا ہے، لہذا اس عقیدے کا دفاع کرنا ہے، چاہے روایت آ جائے تو رد کر دینی ہے، آیت آ جائے تو توجیہ کرنی ہے۔ یہ گفتگو ہم کل کر چکے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اب ان کے پاس کیا دلائل ہیں، کیا مطالب ہیں، کیا کہا۔ سارے کے سارے اعتراضات، شبہات، انتقادات، سب کو اگر جمع کیا جائے، چاہے خطبہ غدیر میں مولا کے اوپر ہو یا آئے ولایت میں ولی کے اوپر ہو، انما ولیکم اللہ آئے ولایت میں ولی کے اوپر، یا خطبہ غدیر میں من کنت مولا مولا کے اوپر، سارے کے سارے
یہ شبہات، اعتراضات، انتقادات، ان سب کو جمع کیا جائے تو تقریباً 20 بنتے ہیں. جتنے بھی فخر رازی نے، آلوسی نے، ابن کثیر نے، ابن اسیر نے، زمخشری نے، ابن حجر نے، ذہبی نے، جتنے انہوں بھی، حتیٰ دشمنان، آخری حد کے دشمن ابن تیمیہ نے، ابن قیم نے، جو وہابیت کے بانی ہیں، جو انتہائی دشمن ہیں، ان سے بڑا کوئی اور نہیں ہے. یعنی یہ خوارج سے بھی آگے کی منزل میں ہے، خوارج سے بھی آگے. ابن تیمیہ، ابن قیم یہ وہابیت کے بانی. یہ محمد بن عبد الوہاب تو کل کا بچہ ہے ابن تیمیہ کا، ورنہ اصل بنیاد اس مذہب کی 700 سال پہلے ابن تیمیہ نے رکھی ہے. اس کے بعد اس کا شاگرد ہے ابن قیم، اور یہ سلسلہ ہے جو محمد بن عبد الوہاب کی شکل میں آیا ہے اور آج دنیا میں. بہرحال سارے کے سارے اپنے ہو یا پرائے مصداق میں یا تو بالکل انکار کر بیٹھے ہیں کہ غدیر ہوا ہی نہیں ہے، جیسے ابن تیمیہ ابن قیم نے کہا یہ خوارج سے آگے کی منزل ہے. لیکن اگر کسی نے قبول کیا ہے تو پھر اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے کہ جناب رسول نے غدیر میں خطبہ تو دیا ہے، اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تو ہے، لیکن علی کے علاوہ کسی اور کو اٹھایا ہے، ایسا کہیں نہیں ملا. یعنی مصداق میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. آئے ولایت میں حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، جس نے بھی قبول کیا ہے یہ قبول کیا ہے کہ ہاں علی نے زکوٰۃ دی ہے. لہذا مصداق میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اب پھر جو یہ شبہات جمع ہوتے ہیں، جن کی تعداد میں عرض کیا کہ سارے کے سارے ان سارے علماء، بڑی بڑے چوٹی کے علماء جن کے میں نے نام لیے ہیں، یہ مجموعی طور سے 30-40 سے زیادہ نہیں ہیں اس 1400 سال میں. وہیں سے لے کر آج تک جو کٹا اور انتہائی سخت و شدید ہیں، سب نے یہی مجموعی یعنی نقل قول آج کی زبان میں کاپی پیسٹ کیا ہے. اس نے اعتراض کیا تھا، اس نے اٹھا کے اپنی کتاب میں یہی لکھ دیا ہے، اس نے اٹھ کے آئی. مجموعاً زیادہ 20 سے زیادہ نہیں ہے. یہ 20 شبہات، 20 اعتراضات، 20 انتقادات یہ بھی ایسے ہیں کہ بعضا تو پڑھ کے انسان کو ہنسی آتی ہے کہ یہ اپنی جان بچانا چاہ رہا ہے یا کیا. یعنی اتنا ہلکا اعتراض ہے، بالکل وہی جیسے کل ہم نے اشارہ کیا تھا درایت اور روایت والی بحث. معلوم اتنا معمولی سی بات ہے کہ اس پہ ہر آدمی. بہرحال ان میں سے جو اہم ترین ہیں ان میں کچھ تو الفاظ آیت کے لفظوں پہ اعتراض ہے. آئے ولایت کے الفاظ پہ انتقاد اعتراض کیا ہے تاکہ وہ مقصد ادا نہ ہو سکے جو ہم چاہتے ہیں. الفاظ پہ آیت کی. دوسرا مرحلہ خود مولا کائنات پر اعتراض ہوئے ہیں، اور اس طرح ملا کہ مجموعاً 20 سے زیادہ نہیں، ساری کتابیں اٹھا کے دیکھیں. کسی نے 4 لکھے، کسی نے 5 لکھے، کسی نے 6، کسی نے 7، کسی نے 10، کسی نے 12، لیکن سب کچھ آپ دیکھیں تو بہت سے تکراری بھی ہیں، جو اس نے لکھا ہے وہ اس نے بھی لکھا ہے، اس طرح ساری تعداد اتنی. ان میں سے کچھ آیت کے الفاظ پہ ہیں. مثلا ہم گفتگو کو شروع کرتے ہیں، چونکہ ظاہر وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں ہوتی. پہلا اعتراض شیعہ مذہب کا، شیعہ موقف یہ ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، انما ادات حصر ہے. چونکہ اہل علم ہے، یہ عوام نہیں ہے. میں سب مشہد مقدس، حوض علم مشہد مقدس کے افاضل، آیات، حجج اسلام، علماء اللہ کے سامنے میں گفتگو ہوں. لہذا یہاں پہ اگر علمی گفتگو بھی کی جائے تو یہ حق ہے، یہی کی جا سکتی ہے، عوام میں تو نہیں کی جا سکتی. لہذا آیت میں انما ولیکم اللہ، انما سے آیت شروع ہوئی. شیعہ مذہب کا موقف یہ ہے کہ انما ادات حصر ہے. ادات حصر کا مطلب یہ ہے کہ جس کا فارسی میں ترجمہ ہوتا ہے انست جز 19، لیکن اردو میں نہیں، فقط اور فقط، صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ اس کا رسول ہے، والمؤمنون والذین آمنوا مومنین ہے. یہ بھی خاص مخصوص افراد، بیان ہوگا بھی کون ہے. لیکن یہاں پر جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ ائمہ طاہرین ہیں، دلیل ہے ہمارے پاس.
چلیے دلیل بھی پہلے دے دوں، اس کے بعد بات اور بولوں۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں متعدد ایسی آیات آئی ہیں کہ جہاں پہ مومنون کا لفظ آیا ہے لیکن اس کا اطلاق لفظ مومنون کہہ کے آپ سارے مومنین کو شامل نہیں کر سکتے، چونکہ الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ خاص مومن ہے۔ مثلا سورہ توبہ، سورہ برائت میں آیا ہے قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ توجہ ہے، سورہ توبہ سورہ برائت آیت یہ ہے قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑے تھوڑے آگے تشریف لے آئیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ میں بہت ہی اختصار کے ساتھ جلدی آگے بڑھ رہا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں مومنون سے مراد سارے مومن نہیں ہیں بلکہ مخصوص افراد ہیں جو ہمارے ارادے اور عقیدے میں معصومین 12 امام۔ دلیل کیا ہے؟ ہم نے یہ آیت پڑھی سورہ توبہ سورہ برات کی، قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث نہیں ہے کہ جناب یہ کہا جائے سلسلہ سند ایسا ہے فلاں نہیں، آیت ہے قرآن کی سورہ توبہ میں سورہ برات میں قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اے رسول ان سے کہہ دو اعملو، جو چاہے سو انجام دیں، خبردار یہ یاد رہے فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، جو چاہو قل، اے رسول کہہ دو اعملو، جو چاہے انجام دو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، تمہارا عمل تمہارا اللہ دیکھ رہا ہے، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول دیکھ رہا ہے، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومن دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ بتاؤ کیا میرا عمل آپ میں سے کوئی دیکھتا ہے؟ آپ کا عمل میں دیکھتا ہوں، تو پھر یہ مومنین سے مراد کون؟ اس مومنون سے مراد کون؟ نعوذ باللہ قرآن، نعوذ باللہ کچھ غلط کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت ہے۔ تو اب پیدا کرو کہ کوئی ایسا ہے کہ جو اللہ کی طرح سب کے اعمال کو دیکھتا بھی ہے، رسول کی طرح سب کے اعمال پہ حاضر و ناظر بھی ہے۔ یا تو قرآن ماننا چھوڑ دو یا پھر کچھ ایسے مومنین لے کر آؤ، پھر ماننا پڑے گا کہ واقعاً وہی جو مذہب شیعہ کا عقیدہ ہے کہ ہاں ہمارے امام ایسے ہیں جو ہمارے اعمال پہ حاضر و ناظر ہیں۔ لہذا افراد پتہ چل گئے یہاں پہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا ضرور آیا ہے، لیکن آمنوا سے مراد سارے مومنین نہیں، کچھ خاص مومن ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو اب اعتراض ہمارا ادعا یہ ہے کہ یہاں انما حسر کے لیے ہے، صرف اور صرف انما عادت حسر ہے، صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے اور ائمہ طاہرین ہے۔ اب ظاہر میں مومنین کا ترجمہ مومن سے نہیں کروں گا، ائمہ طاہرین ہے، چونکہ ہم نے دلیل دے دی ہے کہ مراد ائمہ ہے، لہذا صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے اور ائمہ ہے۔ انما، اب انما عادات حسر نے آنے کے بعد معنی ولی کو واضح کر دیا ہے کہ اگر ولی کے معنی دوست کے ہوتے تو پھر حسر کرنے بے فائدہ ہے، چونکہ دوستی کبھی حسر نہیں ہوتی ہے۔ اگر ولایت کے معنی مدد کرنے کے ہوتے تو پھر حسر کرنا بے فائدہ ہے، چونکہ نہ دوستی کی تعداد معین ہے نہ مددگاروں کی تعداد معین ہے۔ نہ دوستی کو محدود کیا جا سکتا ہے کہ تمہارے دوست 4 ہیں یا 10 ہیں یا 20، نہ ہی مددگار کو معین کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اب اگر عادات حسر ہے تو محدود صرف اور صرف تمہارا ولی یا اللہ ہے یا رسول ہے یا ائمہ ہے۔
اب جب ادات حصر آ گیا تو اب بتاؤ پھر اس ولی کے معنی کیا ہے؟ چونکہ اگر دوست ہیں تو حصر کرنا بیکار ہے، مدد ہے تو حصر کرنا بیکار ہے، تو ماننا پڑے گا ادات حصر آگے بتا رہا ہے کہ یہاں پہ ولی کے معنی دوست کے یا مددگار کے نہیں، بلکہ تمہارے اوپر حاکم یا اللہ ہے یا رسول ہے یا ائمہ طاہرین ہے۔ صلوات دے محمد و آل محمد۔ لذا خود ادات حصر کہہ رہا ہے کہ معنی محب کے نہیں ہیں، معنی ناصر کے نہیں ہیں، معنی اولا بالتصرف کے ہیں، معنی حاکمیت کے ہیں، معنی سرپرستی کے ہیں۔ اب یہاں پہ اعتراضات ان کے شروع ہوتے ہیں کہ جناب یہ انما ٹھیک ہے ادات حصر ہے، لیکن کہیں کہیں اپنے اس ادات حصر سے خارج بھی ہو گیا ہے۔ ایک دو مثال بھی دیتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ انما آیا ہے، حصر نہیں آیا، مراد حصر نہیں ہے۔ تو جواب بھی واضح ہے میرے بھائی، ما من آمن الا وقد خص، ہم بھی معتقد ہیں، لیکن اب ضروری تو نہیں ہے کہ اگر کہیں ضرورت شعری کی وجہ سے کسی غریب شاعر نے انا کی جگہ انما لے آیا ہے تو آپ اس شعر کو مثال میں پیش کر رہے ہیں کہ جناب یہاں حصر نہیں ہے، تو اب یہاں تو نہیں ہے لیکن ہر جگہ ہو، ایسا تو نہیں ہے۔ چونکہ جب قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ انما ادات حصر ہے تو پہلے یہ دیکھو کہ یہ ادات حصر ہے تو اب جہاں معنی ہوں گے حصر کے ہوں گے۔ اب اگر کہیں ایک دو جگہ چاہے آیت ہو یا حدیث ہو یا شعر ہو تو اس کو مثال نہیں پیش کرتے، چونکہ ظاہر ہے ہر عام کے لیے خاص ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ما من عام الا وقد خص، لیکن ضروری ہے قاعدہ دیکھو قاعدہ کیا ہے۔ یہ اعتراض، اس کا جواب بھی واضح جو ہم نے بیان کر دیا۔ دوسرا اعتراض، انما ولیکم اللہ، خود لفظ ولی پر پہلا اعتراض تو ترجمے پر کہ ولی کے معنی دوست کے ہیں، ولی کے معنی ناصر کے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم آج 7ویں مجلس مسلسل استدلال پیش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم نے اہل لغت، پہلی مجلس میں اہل لغت کے نظریات بیان کیے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے ولی کا مطلب کیا ہے۔ ہم نے اصطلاحی اعتبار سے وضاحت کی کہ ولی سے مراد کیا ہے۔ آج تک ہم اس کی تکرار نہیں کریں گے، ہم گزشتہ مجالس میں ثابت کر چکے ہیں کہ ولی سے مراد سرپرست ہے، حاکم ہے، لیکن ہاں شواہد پیش کریں۔ آپ مکمل انہی لوگوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو۔ کل کی گفتگو ہماری یہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ اگر معنی من کنت مولا میں مولا کے معنی کیا ہے دیکھنا ہے، یا انما ولیکم اللہ میں ولی کے معنی دیکھنا ہے، تو آپ فخر رازی کے پیچھے نہ جاؤ، زمخشری کے پیچھے نہ جاؤ، بلکہ یہ جاؤ کہ جس سے خطاب ہے وہ کیا سمجھا ہے۔ اور ہم نے مثالیں دی تھی کہ آئے ولایت ہو تو پھر اس سے پوچھو جو بیچارہ 40 دن تک اپنی رکوع میں زکوٰۃ دیتا رہا ہے، اور آگے پوچھتا رہا رسول اللہ کوئی آیت آئی ہے نہیں آئی ہے۔ اگر یہاں کوئی معمولی معنی ہوتے تو وہ زحمت نہ اٹھاتا، یعنی وہ سمجھ رہا ہے کہ ولایت کا معنی بتا گیا ہے۔ اور اگر من کن تو مولا خطبے میں دیکھنا ہو تو حارث جیسوں سے پوچھو جنہوں نے اپنی جان دے دی ہے، کہ اگر مولا کے معنی معمولی ہوتے تو حارث کو کیا ضرورت تھی جان دینے کی۔ اس سے پوچھو جس نے بخن بخن کہا ہے، یعنی فخر رازی یا زمخشری جیسے نہیں بتائیں گے، جو مخاطب ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ مولا کے معنی کیا ہے۔ یہ کل کی گفتگو تھی، لہذا آج خود ان کی اپنی عبارتیں اٹھا کے دیکھو۔ جب یہ پہلا خلیفہ بنا ہے تو باقاعدہ اس کے خطبات، اس کے خطوط پڑھیں، آج بھی تاریخ میں درج ہے۔ یہ خود لکھتا ہے انا ولی رسول اللہ، انا ولی امر المسلمین۔ خطبے لکھے ہیں اس نے، خطوط لکھے ہیں جو آج تاریخ میں موجود ہے۔ یا پھر جب یہ دنیا سے جانے لگا ہے تو باقاعدہ اپنے تمام کے تمام نمائندوں کو خط لکھا ہے، ولیت علیکم فلاں ابن فلاں۔ میں نام نہیں لے رہا ہوں چونکہ میری طبیعت نہیں ہے، میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ میں ان لوگوں کا نام کبھی منبر سے لیتا ہی نہیں ہوں، چونکہ ان کے نام لینے سے مسلمانوں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک تو اس لیے نہیں لیتا ہوں، دوسرا اس لیے نہیں لیتا ہوں کہ ان کے نام اس منبر کی طہارت کے خلاف ہیں۔ منبر کا تقدس بہت بڑا ہے، نہ اس نے لکھا ولیت علیکم فلاں ابن فلاں۔ تو میرے عزیزو، فخر رازی، زمخشری، آلوسی، ذہبی، تم اس کے جب خطوط پڑھتے ہو تو اس نے لکھا انا ولی رسول اللہ، یا انا ولی رسول اللہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔
یہ جملہ جو میں عرض کر رہا ہوں صحیح مسلم میں بھی صحیح بخاری میں بھی، جو مسلمانوں کی سب سے عظیم ترین کتابیں ہیں، جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ البخاری بعد کتاب الباری، قرآن کے بعد مقدس ترین کتاب، اس میں یہ ہے پہلے کا جملہ انا ولی رسول اللہ ولیت علیکم فنا ابن فنا۔ تو جناب اگر ولی کا ترجمہ یہ ہے کہ میں خلیفہ ہوں، میں تمہاری حکومت کا سرپرست ہوں، میں تمہارے اوپر یعنی تمہارا حاکم ہوں، اگر یہ ترجمہ ہے تو جب ان کے بارے میں ہو تو ولی کا ترجمہ حاکم نظر آتا ہے، جب علی کے بارے میں ہو تو پھر دوست اور ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہو۔ صحیح بخاری میں تاریخ میں، ان کی احادیث میں بھی اور تاریخ میں بھی یہ لفظ۔ اس کے بعد آگے بڑھیں، ولی یہ حاکم جو ہم گزشتہ، چونکہ میں تکرار نہیں کرنا چاہتا ہوں لہذا جواب واضح ہو چکا، چونکہ ہم 6 مجلسوں میں مسلسل یہی جواب دیتے آئے ہیں کہ ولی کا مطلب ہے حاکم، اولا بالتصرف، النبی اولا بکم من انفسکم، جو اس آیت میں ہے کہ نبی تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اولویت رکھتا ہے، تو جو معنی اس میں ہے اولا بکم من انفسکم وہی معنی مولا کے ہیں، بلکہ نبی نے غدیر میں اعتراف بھی لیا ہے الست اولا بکم من انفسکم، تو جو مولا اس میں ہے وہی اس میں ہے۔ پھر اس کا اعتراف کرنے کے بعد کہتے ہیں ہم نے تسلیم کیا، بعض نے، سب نے نہیں، بعض نے لکھا ہے کہ سلمنا، مولا کے یہی معنی ہے، ولی کے یہی معنی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، ہم نے مان لیا، علی بھی مصداق ہے، معنی بھی یہی ہے۔ لیکن کیا مشکل ہے، تھوڑا سا ہم نیچے اترے ہیں، یعنی ہم تھوڑے سے آپ کے قریب آئے ہیں، آپ تھوڑے سے ہمارے قریب آ جاؤ۔ اتحاد کا مطلب یہی ہوتا ہے، لہذا اس طرح کرتے ہیں کہ معنی ولی اور مولا کے وہی ہیں، حاکم، سرپرست وہی ہے، ٹھیک ہے، اور مصداق بھی علی ہے، لیکن تھوڑا سا قریب آیا جائے وہ یہ کہ مان لیتے ہیں علی حاکم ہے، لیکن 3 کے بعد علی حاکم ہے، پیغمبر کے بعد یہ ہے، ان 3 کے بعد علی، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس علی کی خلافت کے لیے دلیل تو ہے، من کن تو مولا بھی ہے، انما ولیکم اللہ ہے، لیکن تمہارے پاس خلیفہ بلا فضل کی کیا دلیل ہے؟ یہ ان کا اعتراض ہے کہ سلمنا، ہم نے سب کچھ تسلیم، سوال یہ ہے کہ تم جو خلیفہ بلا فضل مان رہے ہو اس پر کیا دلیل ہے؟ پھر اہل علم ہے، آپ مادے ولا کا ترجمہ لغت اور اپنی کتابوں میں جا کے دیکھیں۔ ولا کا ہم نے پہلی مجلس میں تذکرہ کیا تھا کہ لغت میں جو اصلی معنی ہے، اصطلاحی نہیں، جو اصلی معنی ہے وہ ہے ایسا اتحاد، تقرب، ولا کا اصلی معنی ایسا تقرب اور اتحاد کہ جن کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو۔ ولا توالی مفردات لغت میں راغب اصفہانی نے، علامہ طباطبائی نے المیزان میں، ساری کتابوں میں جو ولا کا اصلی لغوی معنی لکھا ہے، حتیٰ کہ پھر اہل علماء موجود ہیں، اپنی اپنی کتابوں میں جا کے دیکھیں، جگہ جگہ آتا ہے، کوئی بات چلتے چلتے عربی کتابوں میں چلتے چلتے بات جب ختم کرنی ہوتی ہے کہتے ہیں مما یلیک، مما یلیک یعنی اس کے بعد جو متصل مطالب ہیں، یہ ادبی زبان میں بہت جگہ جگہ آیا ہے، مما یلیک، یلی کسی ولایت سے ہے، اور احادیث میں آیا ہے، ہمارے یہاں متعدد احادیث ہیں، آداب دسترخوان میں کل مما یلیک، اپنے قریب سے کھاؤ، جو کھانا آپ کے بالکل آپ سے پہلے بالکل مرحلے پہ ہے، ایسے نہیں کہ دوسرے کے آگے سے اٹھا کے، دوسرے کے آگے سے اس طرح سے اٹھا کے، یہ چیز نہیں، چونکہ تھوڑا سا بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ میں علامہ مجلسی کا ایک لطیفہ جو ان کی ایک مقدس کتاب میں ہے کہ وہ اپنے معاصر علماء کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، پرانے زمانے میں تشت میں کھانا ہوتا تھا، تشت میں کھانا ہوتا تھا، انہوں نے بہرحال مرغہ بیچ میں رکھا ہوا تھا، انہوں نے جلدی سے وہ مرغہ اپنی طرف کھینچ لیا، تشت میں چاول اور چاول پہ مرغہ۔ جو سامنے عالم دین بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی نبش قبر حرام ہے، جو مردہ جہاں پہ دفن ہے اس کو وہیں رہنے دو، نبش قبر مردے کو جا بجا کرنا جائز نہیں ہے۔ علامہ مجلسی مسکرائے، کہنے لگا یہ مسئلہ تو اپنی جگہ فقہی جائز ہے، لیکن یہ بھی دیکھو نا کہ اگر اس مردے کو کسی مقدس جگہ پہ لے جانا ہوتا ہے تو جائز ہے۔
نبش قبر جب جائز ہے جب کہیں یہاں سے مردہ اٹھا کے کسی مقدس جگہ پہ لے جانا ہے. صلوات ہے جی محمد والے محمد. تو بہرحال مما یلیک ولایت کے لغوی معنی بدون فاصلے کے، بغیر فاصلے کے ہیں. تو خود پہلی دلیل تو یہ ہے کہ خود انما ولیکم اللہ میں ولی بھی، من کنت مولا میں مولا بھی، دونوں مادے ولایت سے ہیں. اور ولایت کا ترجمہ ہی یہ ہوتا ہے کہ بغیر فاصلے کے جو ہو. لہذا تمہیں دلیل بلا فصل چاہیے کہ بلا فصل کی دلیل خود مادے ولی میں موجود ہے. اگر علی ولی ہیں تو ولی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے بعد جو ہے وہ علی کا مقام ہے. صلوات بھیج دے محمد والی محمد پر. ایک یہ دوسری دلیل آپ نے بڑی محنتوں کے بعد قبول کیا. ہم نے اتنی دلیلیں دی، اب آ کے آپ سلنڈر ہوئے، تسلیم ہوئے کہ ٹھیک ہے مان لیتے ہیں مولا کے معنی بھی، ولی کے معنی بھی حاکم کے ہیں، اور مصداق بھی علی ہے. تسلیم ہو گئے. تو آپ اتنی محنتوں کے بعد کہ آئے ولایت جیسی آیت موجود، خطبہ غدیر جیسا خطبہ موجود، وہاں مولا بھی علی، یہاں ولی بھی علی، انما ولیکم اللہ میں. اب آپ نے تسلیم کیا کہ ہم نے مانا علی ہے، لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب 3 کے بعد ہے. تو اب ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ ان تینوں کے بارے میں ایسی کوئی آیت لا کے دکھاؤ، ایسی کوئی حدیث لا کے دکھاؤ تو ہم علی سے پہلے ماننے کو تیار ہیں. ہمارے علی کو ماننے کے لیے اتنی محنتوں کے بعد آپ نے آیت کو بھی تسلیم کیا، خطبہ غدیر کو بھی تسلیم کیا. علی کہہ رہے ہیں ہم نے تسلیم کر لیا ہے لیکن 3 کے بعد. تو آپ ان 3 کے لیے بھی اسی طرح کی دلیل آؤ. کوئی انما ولیکم اللہ جیسی آیت لے کر آؤ کہ جس نے حالت رکوع میں زکات دی ہو. کل ہم نے تذکرہ کیا ہے کہ 40 دن تک زکات دیتا رہا ہے، لیکن آیت الٹی آئی ہے کہ نہ اس نے نماز پڑھی ہے نہ زکات دی ہے. لا صدقہ ولا صلی وکذب وتولی، جھٹلا کے پلٹ گیا ہے. تو ایسی آیت لے کر آؤ، ایسی روایت لے کر آؤ غدیر جیسی، تب ہم تسلیم کریں گے کہ ہاں یہ بھی ہیں. اور اگر نہیں ہے، یہ دوسری دلیل. تیسری دلیل یہ ہے کہ جب آپ نے تسلیم کر لیا ہے من کنت مولا میں، تو جب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ علی مولا ہے یعنی حاکم ہے، تو یہ خود بخود ہو گئے محکوم. رسول حاکم، رسول کے بعد علی حاکم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والمؤمنون میں بھی من کنت مولا فہذا علی مولا میں بھی اللہ حاکم ہے، رسول حاکم ہے، علی حاکم ہے. تو جب یہ حاکم کا سلسلہ ہے تو یہ ہو گئے خود بخود محکوم. اور ان کا خود اپنا اعتراف بھی اصبحت مولائی و مولا کل مومنین بخن بخن کا جملہ بھی بتا رہا ہے. تو جب یہ خود محکوم ہے، حاکم نہیں ہے، تو پھر علی کی ولایت کے لیے، علی کی خلافت بلا فضل کے لیے یہ دلیلیں موجود ہیں. جب یہ محکوم ہے تو حاکم کیسے ہے؟ یہ اعتراضات ہیں. اور آگے بڑھے کہ جناب ٹھیک ہے انما بھی صحیح ہے، ولیکم اللہ بھی صحیح ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ آیت میں صیغے جمع کے ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، والذین بھی جمع، آمنوا بھی جمع، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، الذین بھی جمع، یقیمون بھی جمع، یؤتون بھی جمع، وہم راکعون، ہم بھی جمع، راکعون بھی جمع. اور آپ نے کہا کہ علی ہیں. اہل علم ہے کہ میں نے کہا کہ یہ علماء کے درمیان گفتگو کر رہا ہوں، سارے صیغے جمع کے آئے ہیں. تو اس کے بھی بہت سے علماء نے جواب دیے. پہلا جواب تو یہ ہے کہ جناب علی کی عظمت ہی یہ ہے کہ جس کی شان ہی یہ ہے کہ احتراماً جمع کے صیغے استعمال ہو.
علی کوئی ایرا غیرہ نہیں ہے. اور پھر دلیلیں دی ہیں. آپ دیکھیں آئے مباہلہ میں کہا تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں, تم اپنے عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں, تم اپنے نفسوں کو لاؤ. انفسنا و انفسکم, انفسنا نفس کی جمع ہے, لہذا وہاں پہ بھی جمع کا لفظ آیا لیکن رسول لے کے تنہا علی کو گئے. دیکھیے فقط تنہا خدا نہیں کہ خدا اپنے لیے کہیں قرآن میں جمع کے صیغے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. خدا ایک ہے یا کئی سارے ہیں, لیکن جمع کا صیغہ انا انزلنا جمع کا صیغہ ہے. انا اعطیناک الکوثر جمع کے صیغے ہیں. خدا ایک ہے یا کئی؟ سارے مفسرین لکھتے ہیں جناب یہ تعظیماً ہے, یہ تعظیم. کہا کہ جب اللہ اپنے لیے تعظیم کر رہا ہے اور وہ اکیلا ہو کے جمع کے صیغے استعمال کر رہا ہے تو یہی احترام و تعظیم اللہ کی نظر میں علی کی بھی ہے. علی تنہا ہے, جمع کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں. چاہے آئے مباہلہ میں ہو انفسنا و انفسکم, چاہے آئے ولایت میں ہو. یہ ایک جواب. پھر اگلا جواب کہ جناب قرآن کریم کی روش یہ ہے کہ کبھی کبھی ظاہر مراد ایک ہوتا ہے لیکن صیغے جمع کے ہوتے ہیں. سینکڑوں آیات ہیں, اگر میں آیات ہی پڑھنا شروع کروں تو وقت نکل جائے گا. سینکڑوں آیات. مثلا آپ قرآن کریم میں دیکھیں جتنی بھی وہ آیات آئی ہیں, یسألونکا عن الروح, یسألونکا ماذا ينفقون, یسألونکا, یہاں یسألون جمع کا صیغہ ہے. کہا آپ پیغمبر خطاب ہے, یسألون جمع کا صیغہ ہے, لیکن کہیں بھی تاریخ میں اٹھا کے دیکھو, تفسیر میں اٹھا کے دیکھو, کیا یہ سارے کے سارے افراد اسکول کے بچوں کی طرح ایک زبان آ کے کہتے ہیں کہ حضور اس کا مطلب کیا ہے؟ سب نے لکھا ہے کہ سوال کرنے والا ایک. یسألون کا جمع کا صیغہ ہے لیکن سوال ایک نے کیا ہے. لیکن ہاں یہ چونکہ ایک ایسا سوال ہے جو دوسروں کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ روح کیا ہے, لہذا قرآن نے جمع کی شکل میں اس آیت کو اتارا ہے. ایک جگہ نہیں, کئی جگہ آیا ہے. یسألون کا کئی جگہ پر ہے. سوال کرنے والا ایک ہے لیکن اللہ نے جمع کے صیغے استعمال کیے ہیں. یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے یہ کوئی خلاف ادب نہیں ہے کہ اگر ایک ہی سوال کرنے والا ہو یا ایک ہی بارے میں گفتگو ہو رہی ہو تو ہم جمع کا صیغہ استعمال کریں. تو اب ایسا نہیں ہے کہ اس مصداق حقیقی سے ہٹ کے آپ بھاگے پھرو کہ علی نہیں ہے جو کہ جمع آیا ہے, تو اب تلاش کرو کون. ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. جمع کے صیغے ہیں, مصداق علی ہے. یہ اس طرح کے الفاظ کی بحث بہت زیادہ. پھر دوسرا اعتراضات کی قسم ہے ذات علی پر کہ جناب علی کے پاس پیسہ ہی کہاں تھا جو زکوٰۃ دیتے, یا اپنی چھوٹی چھوٹی فکروں کے تحت. کبھی باقاعدہ یوں اعتراض کہ علی کے اوپر زکوٰۃ اگر واجب تھی تو پہلے تو ان کے پاس پیسہ ہی اتنا کہاں تھا. ان کی تو فخر کی عالم یہ ہے کہ وہ سورہ دہر جب نازل ہوا ہے تو آپ کے پاس جو روٹی تھی وہی راہ خدا میں دے دیتے تھے اور نمک سے افطار کرتے تھے. تو زکوٰۃ کے لیے یؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون, پیسہ ہی کہاں ہے. دوسرا اعتراض کہ علی کی شان کے خلاف ہے کہ حالت نماز میں زکوٰۃ اگر واجب ہوئی ہے تو گھر پہ واجب ہوئی ہے. اب اتنا صبر کرنا, انتظار کرنا کہ آ کے مسجد میں وہ بھی حالت نماز میں دے, اس طرح کے اعتراضات. جبکہ عقل کے اندر حقیقت یہ ہے کہ وہ فقط جان بچا کے بھاگنا چاہتے ہیں. انہوں نے زکوٰۃ کو سمجھا ہی نہیں ہے. حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب زکوٰۃ واجب ہے تبھی دی جائے. اما زکوٰۃ کے معنی دیکھو, قرآن کریم میں ابھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی ہے. مکی سوروں میں سینکڑوں جگہ زکوٰۃ کا لفظ آیا. جناب عیسیٰ کے واقعات میں, زکریا کے واقعات میں, اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا,
مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں نماز پڑھوں، زکوٰۃ دوں جب تک زندہ رہوں. اس طرح یعنی یہ زکوٰۃ واجب ہونے سے پہلے سینکڑوں جگہ زکوٰۃ. تو اب دیکھو اس زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے. آپ یہ علی پہ زکوٰۃ واجب کہاں سے ہو گئی، ان پہ پیسہ ہی. ارے زکوٰۃ کا مطلب ہے فقط راہ خدا میں انفاق، چاہے واجب ہو یا مستحب. زکوٰۃ واجب تو ہے، ایک فطرہ ہے، ایک مال زکوٰۃ ہے، لیکن باقی تصدق جتنا بھی صدقہ دیا جاتا ہے اسلامی اصطلاح میں اس کو بھی زکوٰۃ کہتے ہیں. لہٰذا یہ اعتراض آپ کی کج فکری کی وجہ سے ہے کہ جناب علی کے پاس مال ہی کہاں تھا، علی کے پاس اگر زکوٰۃ واجب تھی تو گھر میں کیوں نہ دی. ارے واجب ہوتی تو گھر میں دیتے. یہ اصلا راہ خدا میں انفاق ہے، یعنی زکوٰۃ مستحب بھی ہے کہ جب بھی جہاں مستحق مل جائے ادا کر دی جاتی ہے. لہٰذا اس طرح کے اور بھی کہ جناب یہ زکوٰۃ اگر علی کے بارے میں ہے تو فعل کثیر ہے، اور فعل کثیر سے نماز باطل ہو جاتی ہے. یہ بھی اعتراضات میں سے کہ علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. زکوٰۃ دینا ایک فعل کثیر ہے، اور فعل کثیر نماز کے باطل ہونے کا سبب ہے. کہاں علی اور کہاں یہ فعل؟ اس کا بھی جواب واضح ہے کہ آپ نے فعل کثیر، خود فعل کثیر کو دیکھ لفظ کثیر بتا رہا ہے کہ فعل کثیر وہاں ہے جب آدمی کو ایسی حرکت انجام دے، مثلا ایران ہو، فٹ بال ہو رہی ہو، ایران اور امریکہ کے درمیان ہو اور ایران جیت جائے، تب یہ نماز میں بھی ہے تو اچھلتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ ہے فعل کثیر. میں نے ایرانیوں کا تذکرہ کیا. اگر انڈیا اور پاکستان کے درمیان میچ ہو رہا ہو کرکٹ کا، انڈیا دنیا کے کسی ملک میں نہیں، انڈیا اور پاکستان کے درمیان کرکٹ کا میچ ہو اور وہاں کوئی چھکا مار دے. بہرحال ہمارے خطیب کے بیان میں کہ اگر وہ کوئی بیٹس مین عمر نام کا ہو تو چاروں طرف سے شور مچے گا، عمر چھکا، عمر چھکا، عمر چھکا، صلوات بر محمد وآل محمد. اس کو کہتے ہیں فعل کثیر کہ جہاں باقاعدہ سب کہنے لگے کہ نماز باطل ہو گئی ہے. علی نے انگوٹھی اتاری نہیں ہے، علی نے انگوٹھی اتاری نہیں ہے، فقط انگلی سے اشارہ کیا ہے. اس اشارہ کرنے کو کون فعل کثیر کہہ سکتا ہے؟ آپ نماز میں کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، خارج کرنا ادھر ادھر. اگر اتنی بھی حرکت انگلی کو فعل کثیر کہا جائے تو پھر سب کی نمازیں باطل ہیں، اس لیے کہ اتنا فعل تو سب کے یہاں انجام پاتا ہے. اگلا اعتراض کہ جناب علی کی خضوع اور خشوع کے خلاف ہے کہ علی ایک سائل کا سوال سنے حالت نماز میں، جبکہ حقیقت یہ علی کا خضوع اور خشوع اتنا بلند ہے کہ جب علی کے پیر میں تیر لگا ہے تو رسول نے فرمایا کہ جب علی نماز میں جائیں تب جا کے تیر نکالنا. یعنی علی کا خضوع و خشوع اتنا بلند. یہ فخر رازی نے لکھا ہے، میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو خوش ہو کے کہا کہ کم سے کم تو نے علی کے خضوع کو مان تو لیا. بات کی بات، چاہے وہ اپنے ہی فائدے میں لا رہا ہے کہ علی کا خضوع و خشوع اتنا ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ تیر جب نکالنا جب علی حالت نماز میں ہوں. چونکہ حالت نماز میں علی اس منزل میں پہنچ جاتے ہیں تو اب یہ اعتراض یہ تھا کہ پھر یہ سائل کا سوال کیسے علی نے سن لیا. کہا خبردار تو علی کے خضوع و خشوع کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے سائل کا کل جملہ سنا تھا. جب وہ سوال کرنے کے بعد مایوس ہو چکا ہے تو اس نے بارگاہ خداوندی میں کہا تھا پروردگار میں تیرے رسول کے سامنے تیرے رسول کی مسجد میں سوال کیا ہے، کسی نے جواب نہیں دیا. علی کا خضوع و خشوع یہی تو ہے کہ علی حالت نماز میں خدا کے پاس، علی حالت نماز میں خدا کے پاس ہے. یہ سائل بھی خدا سے کہہ رہا ہے تو یہ شکایت علی کے کان میں نہ جائے تو کس کے کان میں جائے گی؟
خضوع اور خشوع کا مطلب یہ ہے کہ علی حالت نماز میں خدا کے پاس ہے۔ اس سائل نے بھی خدا سے کہا پروردگار میں تیری مسجد میں سوال کر رہا ہوں، تو یہ آواز اگر اللہ تک گئی تو علی تک بھی گئی ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ نماز جماعت سارے مسلمان پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں؟ نماز جماعت میں کیا مسلمانوں کے کان میں امام کی تکبیروں کی آواز آتی ہے یا نہیں آتی؟ اگر تکبیروں کی آواز آتی ہے اور پھر کہو نماز باطل، چونکہ پھر تمہارا خضوع و خشوع کہاں رہا ہے؟ تم تو امام کی تکبیریں سن رہے ہو۔ یا تو اپنی نماز بھی باطل مان دو، یا پھر یہ کہو کہ اتنی آواز سے خضوع اور خشوع باطل نہیں ہوتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ علی کے اس عالم نماز کو خدا دیکھنے کے بعد اتنا خوش ہے کہ فضیلت میں آیتیں اتار رہا ہے اور تمہیں اعتراض نظر آ رہا ہے۔ اما یہ نماز علی اگر خلاف خضوع و خشوع ہوتی تو اللہ فضیلت میں آیت نہیں بلکہ تنبیہ کرتا کہ خبردار علی کیسی نماز پڑھ رہے ہو، تم نماز پڑھ رہے ہو یا زکوٰۃ دے رہے ہو، لیکن اللہ نے تنبیہ نہیں، علی کی فضیلت میں آیت اتار کے بتائی ہے کہ اللہ کو علی کی ایسی ہی عبادت قبول ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور بھی بہت سے اعتراضات میں نے کہا زیادہ نہیں ہیں، مجموعاً 20، اور وہ بھی سب اتنے چھوٹے ہیں کہ خود نظر آ رہا ہے کہ جان بچا کے بھاگنا چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ چونکہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جب ایک عقیدہ بن چکا ہے کہ رسول کے بعد فلاں خلیفہ ہے، تو اب چاہے آیت ہو، چاہے روایت ہو، چاہے تاریخ، اس کی توجیہ کرنی ہے کہ جناب یہ مولا سے مراد یہ نہیں ہے، ولی سے مراد یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ عقیدہ وہ بن چکا ہے۔ لہذا ورنہ واضح ہے کہ چاہے من کن تو مولا میں ہو یا انما ولی میں ہو، ولی کا بھی وہی مطلب ہے جو مولا کا ہے، مولا کا بھی وہی مطلب ہے جو ولی کا ہے۔ اور یہاں ولی اور مولا بھی ولایت سے ہے۔ ولایت نہیں، بغیر فاصلے کے متصل ہونا، مما یلی کر بھی عبارتوں میں اسی لیے ہے، بغیر کسی فاصلے کے۔ لہذا علی کی خلافت بلا فاصل من کن تو مولا سے بھی ثابت ہے، انما ولیکم اللہ سے بھی ثابت ہے۔ اب یہ تاریخ میں کیا ہوا ہے یہ اپنی جگہ پہ، اب تاریخ میں جو بھی کچھ ہو اس کو آپ حق مان بیٹھے تو پھر تو تاریخ تو یہاں تک لے آتی ہے کہ باقاعدہ تاریخ میں یزید جیسے تک خلیفہ بن گئے ہیں۔ کیا آپ اس کو بھی مانیں گے؟ ورنہ اگر آپ کو حقیقت کا اعتراف کرنا ہے تو جب محمد بن ابی بکر نے جنگ صفین کے دوران حاکم شام کے لیے لکھا ہے کہ تو نہیں جانتا ہے تیرے اور عمرو عاص کے درمیان، جو آج بھی تاریخ میں وہ خطوط رکھے ہیں، تیرے اور عمرو عاص کے درمیان جو باقاعدہ خط و کتابت ہوئی ہے اس معاملے پر کہ دونوں متحد ہوتے ہیں علی کے خلاف جنگ جمل میں، جنگ صفین میں، تو تم دونوں نے اعتراف کیا ہے کہ علی کے شان میں آئے ولایت بھی ہے، من کن تو مولا بھی ہے، سارے اعتراف تم دونوں کے ہیں۔ سب کچھ اعتراف کرنے کے بعد پھر علی کے مقابلے تو حاکم شام کا محمد بن ابی بکر کے نام جواب، اس نے یہی کہا ہے کہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں، اسی میدان میں تیرا باپ مجھ سے بھی آگے تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ اعتراف دونوں کو ہے کہ ولی کے معنی وہی ہیں، مولا کے معنی وہی ہیں، لیکن جو ہم یہ کام کر چکے ہیں اس میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ لہذا اگر جو ہو گیا ہے اسی پہ اکتفا کر لیا جائے تو ہونے میں تو یزید جیسے بھی بنے، تو پھر تو ظاہر ہے لکم دینکم ولی دین والا مسئلہ ہے، چونکہ ابھی ثابت ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یزید جیسا بھی اگر خلیفہ بنا تو ہم مان لیں، اور اگر نہیں مانتے خلافت کا ایک معیار ہے تو پھر سب کو معیار پہ اتارو، پہلے سے لے کے آخر تک سب کو دیکھو۔ اگر معیار خلافت پہ اتر رہے ہیں تو ٹھیک، اگر نہیں اتر رہے تو پھر علی ہے، علی کی اولاد ہے۔ لیکن یہ حب دنیا، یہ شہرت، یہ مقام، یہ منصب، یہ دنیا اس منزل پہ لے آتی ہے کہ حسین ابن علی وہ عظیم ہستی جو انما ولیکم اللہ کی مصداق بھی ہے، جو آیت تطہیر کی مصداق بھی ہے، زیر کسائی ہے، وہ عظیم ہستی جو پیغمبر کے دوش پہ انہی سب لوگوں نے دیکھا ہے، اکثر صحابہ ہیں
عمر سعد خود مدینے میں رہا ہے پیغمبر کے ساتھ. عمر سعد اور امام حسین کی عمر میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، لہذا بچپنا امام حسین کا جتنا رسول کے ساتھ گزرا ہے اتنا عمر سعد کا بھی گزرا ہے. یہ عمر سعد بن وقاص کا بیٹا ہے. سعد بن وقاص رسول کے عظیم صحابیوں میں ہے، مسلمانوں کے نزدیک البتہ انہی عظیم میں سے، جن میں اور وہ بھی ہیں انہی میں سے یہ بھی ہے. تو اب یہ ایسا نہیں ہے، کوئی نئی بات ہے. امام حسین کو سب نے دیکھا ہے، کبھی آغوش رسول میں، کبھی دوش رسول پر، اور یہی حسین ابن علی کربلا میں کھڑا ہے. واضح ہے، اس سے بڑی اور کیا جا کے دلیل دی جائے. آیات موجود. اگر یہ واقع کربلا امام حسین کے بعد کسی اور امام کے ساتھ ہوتا، حتیٰ چوتھے امام کے ساتھ، پانچویں امام کے ساتھ، تو شاید ایک تعامل تھا ان مخالفین کے لیے، لیکن حسین ابن علی کے لیے تو تعامل کی جگہ ہی نہیں ہے. حسین وہ ذات ہے جو آیت تطہیر میں بھی شریک ہے. حسین وہ ذات ہے جو آیت مباہلہ میں بھی شریک ہے. حسین وہ ذات ہے جو سورہ دہر میں بھی شریک ہے. حسین یعنی وہ تمام کی تمام قرآن جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوا ہے، اس کا ایک فرد حسین ابن علی. اگر چوتھے امام کے بعد کسی کے واقع پیش آتا تو پھر بحث تھی کہ جناب یہ تو تھے ہی نہیں. حسین رسول کی آغوش میں بھی ہے، رسول کے دوش میں بھی ہے، رسول کی پشت میں بھی ہے، سب نے دیکھا ہے. اور پھر حسین کربلا کے میدان میں تکا کھڑا ہے. اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ یعنی تمہارا دین، تمہارا ایمان مشخص ہو جاتا ہے، اب کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. جو تمہاری خود زبان پہ آیا ہے، بغضا لابیک. امام حسین نے روز عاشور پوچھا میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تو جواب ہے بغضا لابیک. تو اب تو ظاہر توجیہ کی ضرورت نہیں ہے، معلوم یہ تمہارا دین، تمہارا ایمان بغض علی پہ منحصر ہے. اور جب بغض آتا ہے تو بغض انسان کو اندھا کر دیتا ہے. امام حسین جگہ جگہ جھنجھوڑ رہے ہیں، اپنی جان کی بخشش نہیں چاہیے امام حسین کو. حسین سفینہ نجات ہے، تنبیہ اس لیے کر رہا ہے شاید ان میں سے کسی کی چند کی اصلاح ہو جائے. ہدف حسین کا ہدایت ہے، شاید ان میں سے کسی کی ہدایت ہو جائے. حسین شہید ہوں تو بھی مقام محفوظ ہے، نہ ہو تو بھی محفوظ ہے. اپنی جان نہیں بلکہ اس امت مسلمہ کی جان کی حفاظت کے لیے، اس کی نجات کے لیے بار بار تذکر دے رہے ہیں. اور آخرکار روز عاشور وہ وقت آ جاتا ہے کہ حسین کے اصحاب یک بعد دیگر راہ خدا میں اپنی جان دے دیتے ہیں. اور اصحاب کے بعد اب اقربا کی منزل آتی ہے. کبھی آن و محمد آگے بڑھتے ہیں، نانا جان، مامو جان ہمیں مرنے کی اجازت دیجئے. کبھی کوئی اور آگے بڑھا. آخرکار وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب یتیم حسن ابن علی جناب قاسم آگے بڑھتے ہیں اور ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرتے ہیں چچا جان مجھے بھی مرنے کی اجازت دو. ایک مرتبہ امام حسین نے جناب قاسم کے چہرے کی طرف دیکھا، بیٹا تو میرے بھیا حسن کی نشانی ہے. جب مجھے بھیا حسن یاد آتا ہے میں تجھے دیکھ لیا کرتا ہوں، میں تجھے کیسے مرنے کی اجازت دوں. جناب قاسم ہیں، رو رہے ہیں، بار بار آ کے چچا سے عرض کرتے ہیں چچا جان مجھے اجازت دیجئے، چچا جان مجھے اجازت دیجئے. لیکن امام حسین اجازت نہیں دیتے. اجرکم اللہ عزیز، رونے کے دل ہیں، رونے کے دن ہیں، رونے کی راتیں ہیں. اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھیے. قاسم کی دادی فاطمہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. شہزادی ہم آنسو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. شہزادی عشر محرم اپنی اختتام کو جا رہا ہے. شہزادی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ان چند آنسوؤں کے، یہ آنسو لے کے آپ کی خدمت میں آئے ہیں. شہزادی ہمارے آنسوؤں کو قبول کر لیجئے. شہزادی اجرکم اللہ. عزیزو یہ قاسم کی شہادت نہیں ہے، قاسم کی شہادت نہیں ہے بلکہ حسن مجتبیٰ کی شہادت ہے، حسن مجتبیٰ کی شہادت ہے. اسی وجہ یہ ہے چونکہ کربلا کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے، کربلا کوئی چھوٹا نہیں ہے بلکہ امام حسن یہی چاہتے ہیں کہ اگر کربلا میں میرا بھائی حسین مارا جائے تو جو مصیبتیں حسین پہ پڑی ہیں وہ مجھ پہ بھی پڑیں. اب میں تو نہیں ہوں تو پھر کیا ہو، اب میری جگہ میرا لال جائے گا. لہذا آپ اگر تاریخ کو پلٹ کے دیکھیں تو جو مصیبتیں حسین پہ پڑی ہیں وہی حسن کی جگہ قاسم پہ پڑ رہی ہیں. حسین اجازت مانگنا چاہتے ہیں لیکن حسین اجازت نہیں دیتے. قاسم اجازت مانگ رہے ہیں، حسین اجازت نہیں دیتے. آخرکار جناب قاسم روتے روتے غشی کا عالم طاری ہو جاتا ہے. عالم غشی میں دیکھتے ہیں کہ بابا آئے ہیں. بابا کہہ رہے ہیں بیٹا قاسم میں نے جب دنیا سے جا رہا تھا تم بہت چھوٹے تھے، میں نے تمہارے بازو پہ ایک تعویذ لکھا تھا، اس تعویذ کو کھول کے پڑھو.
ایک مرتبہ قاسم غشی سے افاقہ پاتے ہیں اور پانے کے بعد فوراً اپنے بازو پہ تصور گیا، وہاں پہ بازو سے جب تعویذ کھولا تو لکھا تھا بیٹا جب کبھی اپنے چچا پہ ایسا وقت دیکھنا کہ تمہارا چچا نرغے آدم میں گر گیا ہو تو میری طرف سے اپنی جان اپنے چچا پہ قربان کر دو۔ عزیزو گویا قاسم نہیں حسن ابن علی ہے۔ جناب قاسم نے اس نامے کو لیا اور لینے کے بعد اپنے چچا کی خدمت میں پہنچے ہیں۔ جناب امام حسین نے اس نامے کو دیکھا، اپنے بھائی کی تحریر کو دیکھا، اپنا بچپنا یاد آ گیا، اپنی جوانی یاد آ گئی، بھائی کی تحریر کو آنکھوں سے لگایا، بوسے لیے، سر پہ چڑھایا اور ایک جملہ کہا، بیٹا میں مجبور ہو چکا ہوں اس لیے کہ تو اپنا خط نہیں بلکہ میرے امام کا خط لایا ہے۔ حسن میرا بھی امام تھا، امام نے مجھے حکم دیا ہے، اب میں تجھے نہیں روک سکتا، بیٹا خدا حافظ۔ لیکن عالم یہ ہے کہ قاسم جب رخصت ہو رہے ہیں تو سن اتنا چھوٹا ہے کہ جناب قاسم سے خود گھوڑے پہ سوار نہیں ہوا گیا ہے۔ جناب عباس آگے بڑھنے کے بعد ارے قاسم کو گھوڑے پہ سوار کرایا ہے۔ جناب قاسم گھوڑے پہ سوار ہونے کے بعد ایک مرتبہ میدان کارزار میں آگے بڑھتے ہیں اور بڑھنے کے بعد جنگ کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہاں پہ حضرت شامی کہتا ہے کہ یہ بچہ ہے، کس کا بچہ ہے؟ کسی نے بتایا یہ حسن مجتبیٰ کا بچہ ہے۔ کہا حسن مجتبیٰ کا ہے، اس کے لیے میرا ایک بیٹا ہی کافی ہے۔ اپنے بیٹوں کو بھیجا، قاسم نے اس کو فنار کیا، اس نے دوسرے بیٹے کو بھیجا، قاسم نے اس کو بھی فنار کیا۔ اس طرح جناب قاسم نے اس کے 7 بیٹے فنار کیے۔ اب وہ غیظ و غضب میں آتا ہے، جس کے 7 بیٹے مارے جا چکے ہوں، ادھر وہ غیظ میں آیا ہے، ادھر حسین ابن علی نے خیمے کی طرف دیکھا، کوئی اس کی ماں سے کہے، اب ظالم سامنے آ گیا ہے، ارے کوئی ماں سے کہے ماں اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرے، بیواؤں کی دعائیں یتیموں کے حق میں قبول۔ اجرکم اللہ، جناب فروا نے دعا کی، خدا نے دعا کو قبول کیا، جناب قاسم نے حملہ کیا، اس کو بھی فنار کیا ہے۔ لیکن جب عمر سعد نے دیکھا کہ یہ علی کے گھر کا بچہ ہے لیکن بڑے بڑے بہادروں کو قتل کر رہا ہے تو ایک مرتبہ حکم دیا جاتا ہے چاروں طرف سے قاسم کو گھیرا جائے، چاروں طرف سے قاسم پہ حملے کیے جائیں۔ اب چاروں طرف سے لشکر آیا ہے، اسے قاسم پہ حملے ہو رہے ہیں، کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری، قاسم سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا۔ آواز دیتے ہیں اے چچا میری مدد کو آئیے۔ ایک مرتبہ حسین نے قاسم کی آواز کو سنا، مقتل کی طرف بڑے غیظ میں دوڑے۔ اب اتنی غیظ میں حسین دوڑ رہے ہیں کہ لشکر سعد گھبرا کے بھاگا ہے، لیکن جب قاسم زمین پہ آ گئے اور یہ لشکر دوڑا، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، ارے قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال۔ میں نے عرض کیا تھا عزیزو، ارے قاسم کی شہادت نہیں ہے، حسن کی شہادت ہے۔ دنیا کربلا میں 2 ہی لاشیں پامال ہوئے، یا قاسم کا لاشا یا حسین کا لاشا۔ دونوں میں فرق یہ رہا ہے، حسین کا جنازہ ارے شہادت کے بعد پامال ہوا، لیکن قاسم کا جنازہ زندگی میں پامال، لاش کے ٹکڑے ہو گئے۔ چاروں طرف سے آواز اے چچا اے چچا۔ حسین نے جملہ کہا اے بیٹا قاسم تیرا چچا غریب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔